السلام علیکم جی، میرا نام ثاقب رفیق ہے اور قاضی انویسٹمنٹس کے یوٹیوب چینل سے آج آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، اور ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت نجم صاحب موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کیپٹل اسمارٹ سٹی اور لاہور اسمارٹ سٹی کے، اور جتنے بھی باقی اسمارٹ سٹیز پاکستان میں بنیں گے ان کے اندر ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے جو انیشیٹوز ہوں گے ان میں سب سے بڑا کردار ان کا ہوگا۔ ریسنٹلی یہ میری ان سے ملاقات ہوئی، یہاں پہ یو کے میں روڈ شوز چل رہے ہیں چونکہ پراپرٹی کے اسمارٹ سٹی کے حوالے سے، اور وہاں مجھے موقع ملا کہ میں نے ان کو سنا اور ان کی پریزنٹیشن دیکھی کہ کیسے یہ پاکستان کے اندر ایجوکیشن کے معاملے میں خاص طور پہ جو اسمارٹ سٹیز ہیں اس کے اندر ایک نئی چیزیں لے کر آ رہے ہیں، اور میں چاہتا تھا کہ ان سے جو بات ہوئی ہے یہ آپ سب لوگوں تک بھی پہنچے۔ آج ہم ان سے جانیں گے کیسے کیپٹل اسمارٹ سٹی، لاہور اسمارٹ سٹی اور باقی کے تمام اسمارٹ سٹی، ان کے اندر جو تعلیم کا نظام ہوگا وہ نارمل یا عام باہر کے مختلف سکول سے اور مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز سے مختلف ہوگا۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم نجم صاحب۔ تھینک یو سو مچ ثاقب صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی جی سر، تھینک یو ویری مچ۔ میں زیادہ وقت تمہید پہ نہیں لوں گا، میں اسٹریٹ اوے چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیں کیسے اسمارٹ سٹی کے اندر جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ مختلف ہوگا، کیا کیا ابھی تک انیشیٹوز آپ نے لیے ہیں، اور آپ کے آنے کے بعد ابھی باقی کیا کیا چیزیں ہم آگے متوقع ہیں۔ تھینک یو ثاقب صاحب۔ بیسیکلی جو ایک ماسٹر پلان ہے وہ ایک لیڈرشپ کی جو ویژن ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھ کے آگے چلنا ہوتا ہے۔ تو میں ایز اسمارٹ سٹیز، جس طرح آپ نے انٹروڈکشن کرایا، میں بحیثیت ڈائریکٹر ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن وہاں پہ کام کر رہا ہوں، اور یہ فیسلٹیز لانے کے لیے، اور ظاہر ہے اس کے لیے پہلے ایک پلاننگ اور ایک ویژن کو سامنے رکھ کے اپنا مشن اور پھر پلاننگ کی جاتی ہے۔ سو اس کے اندر جو ہمارے لیڈرشپ ہیں مسٹر زاہد رفیق صاحب HRL سے، زاہد رفیق صاحب کی ویژن جو ہے دس از ٹیکنالوجی ڈریون اسمارٹ سٹیز جو ہماری ہیں، ٹیکنالوجی ڈریون اور انکلوسیو سٹیز ہم نے بنانی ہے، جہاں پہ شہروں کا کانسیپٹ ہو، ایک ہاؤسنگ سکیمز نہیں بلکہ ایک مکمل شہر ہوں جہاں پہ ایک کم آمدنی والے بھی لوگ رہیں اور ایک زیادہ آمدنی والے لوگ۔ آپ یہ سمجھ لیں جس طرح اسلام آباد ایک پلانڈ سٹی ہے تقریباً اسی ماڈل پہ، اور لیکن اس سے بھی ماڈرن جدید شہر بنایا جائے۔ تو ان کی ویژن جو ہے ٹیکنالوجی ڈریون اینڈ فیوچر انکلوسیو سٹی، دیٹ از ایکچولی اس ویژن کو رکھتے ہوئے ہم نے بھی اپنا جو ہیلتھ کی فیسلٹیز یہاں پہ دینی ہے اور ایجوکیشن کی فیسلٹیز دینی ہے، وہ بھی ہم نے اس کو کمپلیٹ ایک ٹیکنالوجی ڈریون، جس میں انٹرنیٹ آف میڈیکل تھنگس اینڈ انٹرنیٹ آف ٹیکنالوجی کو رکھتے ہوئے ایڈ ٹیک اور میڈ ٹیک کو ساتھ لے کے ہم نے چلنا ہے۔ سو ہماری جو ایجوکیشن اور ہیلتھ کی پالیسی جو اوپر ویژن سے ہم نے جو اپنے لیے مشن ڈرا کیا ہے، دیٹ از کہ ہم یہاں پہ ٹیکنالوجی ڈریون فیوچرسٹک ہیلتھ فیسلٹیز جو کہ میڈ ٹیک جو آگے فیوچر ہے اس کے تحت ہم نے رکھنا ہے، پلاننگ کرنی ہے۔ اس میں ابھی تک میں پہلے تھوڑا سا آپ کو جو ایجوکیشن کا آپ نے پوچھا ہے وہ بھی بتاتا ہوں، اور ساتھ ہی پھر ہیلتھ کے اوپر آپ کو میں تھوڑا سا آگاہی کرنا چاہوں گا۔ الحمدللہ اس کے اندر ہم نے جو ایجوکیشن ہے اس کو ہم نے پہلے جو اسٹریٹجی بنائی ہے اس کے اندر ہم نے یہ رکھا ہے کہ ہم فاؤنڈیشن جو ایجوکیشن کی ہے دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ۔ تو ہم نے جو پرائمری ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن ہے اس کو پرنسپلی ہم کمپنی آپریٹڈ ایجوکیشن سسٹم بنا رہے ہیں، جو کہ کمپنی آپریٹڈ سکولز ہوں گے، ہمارے کالجز ہوں گے، جس کے اندر ہم اپنے ایجوکیشن کو امپارٹ کریں گے۔ اور ہم نے جو اپنا سسٹم ڈیولپ کیا ہے ایجوکیشن کا اسمارٹ سٹیز کے لیے، وہ ہے دی اسمارٹ اسٹیم ایجوکیشن سسٹم، جس میں اسمارٹ اسٹیم جونیئر سکولز ہوں گے، سینئر جو ہائی سکولز ہوں گے، اور انٹرمیڈیٹ لیول تک کے کالجز ہوں گے۔ تو پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے یہ ہم خود اپنے کمپنی آپریٹڈ انسٹیٹیوشنز رکھیں گے، ہم کوئی فرینچائز ماڈل نہیں ہوگا۔ جبکہ جو ٹرشری ایجوکیشن ہے جس میں ہمارا یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن آتی ہے، وہ ہم خود نہیں کریں گے۔ وہ ہمارے پاس جو بیسٹ انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان میں اور ابراڈ، ان کو ہم لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ، اور یونیورسٹیز لیول کی ایجوکیشن جو ہے انشاءاللہ ٹاپ آف لائن جو یونیورسٹیز انسٹیٹیوشنز ہوں گے ان کو ہم لے کے آئیں گے یہاں پہ، اور اس پہ ہمارا پروگرس، ہماری اس پہ بھی پیرالل دونوں لائنز پہ ابھی ہم نے اپنی جو اسٹریٹجی بنائی ہے اس پہ ہم نے دونوں لائنز پہ پیرالل پروگرس کر رہے ہیں۔
ٹرشری ایجوکیشن کے اندر میں صرف اس کو تاکہ وہ ایک کلیئر ہو جائے، ٹرشری ایجوکیشن کے اندر ہم لوگ جو یونیورسٹیز کیپٹل اسمارٹ سٹی میں لے کے آ رہے ہیں M2 موٹر وے کے اوپر، اس میں انشاءاللہ ہمارا ٹاپ لائن انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو ایگریمنٹس چیزیں ہوئی ہیں اور جس طرح ہم جس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم کافی ایڈوانس سٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں. نیو ٹیک جو نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی پاکستان کی ہے، دے آر برنگنگ دیئر مین کیمپس ان کیپٹل اسمارٹ سٹی. یہ پیرالل سمجھ لیں کہ نسٹ کے برابر کی ایک نئی یونیورسٹی ہے جو کہ از کمنگ اپ، آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے اس کا کیمپس، لیکن دے آر موونگ اور ہمارا ان کو لینڈ ہینڈ اوور کر دیا، دے آر ان دی پروسیس آف پلاننگ. اور اس کو دوسرے نمبر پہ ہم نمل یونیورسٹی، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کا کیمپس آ رہا ہے ہمارے پاس. فوجی فاؤنڈیشن یونیورسٹی کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی، غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہماری بات چیت فائنل سٹیجز پہ. تو اس طرح ہمارا جو ہے وہ ایجوکیشن کے اندر ہم ان یونیورسٹیز کے ساتھ ہم الحمدللہ لے کے ان سے بات چیت چل رہی. اور ہم ابھی ایک ٹیک یونیورسٹی جو ہے دیٹ وی آر آلسو لوکنگ سم فارن ٹاپ برانڈ یونیورسٹی جو ٹیک کے اوپر ہو، وہ ہم لے کے آئیں گے اس کے اندر. نو کمنگ اوور ٹو ہمارا جو سیکنڈری اور جو ہے ایجوکیشن کے اندر، سیکنڈری ایجوکیشن کے اندر اور پرائمری اور سیکنڈری کے اندر ہم نے جو اپنی پلاننگ کی ہے، فوکس جو ہے وہ 5 چیزوں پہ ہوگا، 5 پوائنٹس پہ ہماری اسٹریٹجی ورک کرے گی. نمبر 1 ہمیں ٹاپ لائن ایجوکیشن ہم نے دینی ہے. نمبر 2 ہماری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہمارے ملک میں جس طرح ایجوکیشن ہے اس میں ٹاپ لائن ایجوکیشن آئے گی. ہمارے چند برانڈز ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ٹاپ لائن ایجوکیشن دے رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے پیچھے نہیں ہوں گے، گاڈ ولنگ انشاءاللہ ہمارے اسمارٹ اسٹیم سکولز کے اندر. دوسرے نمبر پہ ہم جو ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہمارا پورا فوکس ہوگا. بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، لیڈرشپ کا ہم یہ کہتے ہیں کہ فقدان ہے ہمارے ملک میں، لیڈرشپ نہیں ہے اس طرح، یا اچھی لیڈرشپ نہیں مل رہی. یہ فقدان پھر تمام اداروں میں افیکٹ کرتا ہے جہاں پہ. تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو شروع سے لیڈرشپ ٹریننگ کے ساتھ ایک سبجیکٹ ایڈیشنل دیں گے تاکہ ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز گرو کریں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ان کی ہوگی. تیسرا، ہر بچے کو سپورٹس کے اندر جانا بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارا جو مین سٹے ہوگا دیٹ ول بی آن اسٹیم ایجوکیشن. اسٹیم ایجوکیشن جو ہے وہ آج کل جو ٹاپ لائن یونیورسٹیز ہیں ورلڈ کی، آپ بہتر جانتے ہیں، UK USA کے اندر، وہاں پہ اسٹیم فیکلٹی اور اسٹیم ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ ایمفسس ہے. وہ انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے پاکستان کے. ہمارے اسی لیے ہم نے ہمارے اسکول کے نام سے آپ کو پتہ چلتا ہے دی اسمارٹ اسٹیم ایجوکیشن سسٹم. جی، اور میرے جیسے جو بہت زیادہ نالج نہ رکھنے والے لوگوں کے لیے تھوڑا اسٹیم کا جو ورڈ ہے اس کو آپ ایکسپلین کرتے ہیں پلیز. جی تھینک یو. اسٹیم جو ہے یہ ریسنٹلی ٹرم کوائن ہوئی ہے اور اس میں ہے اٹ از بیسیکلی اسٹیم سے ہوتا ہے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھ. ویئر ایز باقی سبجیکٹس بھی پڑھے جاتے ہیں لیکن ان سبجیکٹس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے بیکاز آگے دور ہی ٹیکنالوجی کے. ابھی آپ دیکھتے ہیں جس طرح ایپس ہیں، بچے ہمارے بڑا، اور فیوچر ہے ہی ٹیکنالوجی سے. تو اس لیے اسٹیم کا آگے فیوچر ہے، اسٹیم ایجوکیشن کا. تو ہم اس کو جس طرح میں نے آپ سے بات کی فیوچرسٹک ایجوکیشن، تو اسٹیم ول بی آر مین اسٹے. پھر ہم اپنے بچوں کو ساتھ تعلیم کے ساتھ جس طرح میں نے کہا تربیت، اسی طرح ہم ان کو ساتھ سپورٹس کا، اس کے بعد ان کے لیے ایڈیشنل فارن لینگویجز ان کو آنی چاہیے بچوں کو ادر دین انگلش لینگویج. تو یہ ہم کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا جو اور اس کے لیے ہم نے اسمارٹ بورڈز، باقی چیزیں اور بہت مطلب اس لحاظ سے ہائی ٹیک اس کو لے کے جائیں. جی، تو اس لیے کر کے ہم انشاءاللہ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ تو ہمارا ابھی آ جاتا ہے انسٹیٹیوشنز. ہم نے کیسے دیکھیں ہمارے لیڈرشپ کا، پھر میں یہ کہوں گا ان کا ٹوٹل فوکس کمفرٹ دینا اپنے ریزیڈنٹس کو ہے. اور جو فیوچر ہمارے ریزیڈنٹس آنے ہیں ان کے لیے پہلے سے یہ جو بھی، جب آپ کسی جگہ گھر دیکھتے ہیں پہلے آپ کنیکٹیوٹی دیکھتے ہیں، جگہ کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد جو سب سے پہلے آپ کو ہوتی ہے فکر ہوتی ہے وہ یہ کہ اپنا یہاں پہ کوئی ہاسپٹل نزدیک کدھر ہے، اسکول کوئی بچوں کے لیے ہے یا نہیں. تو یہ وہ دونوں چیزیں ہیں جو ہمارا لیڈرشپ کا اور سینئر مینجمنٹ کا یہ ڈیسیژن تھا کہ اس کے اوپر ہمیں سب سے پہلے بیفور دی ریزیڈنٹس موو ان، یہ فیسلٹیز آن گراؤنڈ آپریشنل ہونی چاہیے. اس سلسلے میں ہم نے ابھی تک ہمارے ریزیڈنٹس کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فرسٹ ریزیڈنٹس اینڈ آف دی ایئر دے ول بی موونگ ان کیپٹل اسمارٹ سٹی میں، اور لاہور اسمارٹ سٹی میں انشاءاللہ مے بی اندر ایئر اینڈ ہاف یہ اس طرح کر کے. لیکن دونوں جگہوں پہ ہم نے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر پہلے سے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بنانے شروع کر دیے ہیں.
اس وقت جو کیپٹل اسمارٹ سٹی میں ہم نے جو پلاننگ کی ہے وہ ہم نے پلاننگ میں اوور آل ہم نے اتنے اچھے انسٹیٹیوشن، اتنے زیادہ پاپولیشن کہ ٹوٹل وی آر ایکسپیکٹنگ سم تھنگ لائک اوور 140 کے قریب انسٹیٹیوشنس ہمارے وہاں پہ آئیں گے، بہت پرائمری، سیکنڈری اور انٹرمیڈیٹ، یہ سارے ملا کے اراؤنڈ جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو 140 کے قریب ہمارے انسٹیٹیوشنز اپنے کمپنی آپریٹڈ فنکشن کر رہے ہوں گے۔ اس وقت جو ہے ایک ہمارا دی اسمارٹ اسٹیم ہائی اسکول جو ہے فار گرلز اینڈ بوائز، دیٹ از رائٹ، اس وقت جو ہے دیٹ از آپریشنل ان کیپٹل اسمارٹ سٹی فار آر ریزیڈنٹس ہو ایور ول موو ان، وہ صبح آئیں آ کے اپنے بچوں کو ایڈمٹ کروائیں وہاں پہ ہمارے پاس انشاءاللہ۔ لائک وائز ہم اس وقت دو ہمارے، ایک دی اسمارٹ اسٹیم بوائز کالج اور ایک دی اسمارٹ اسٹیم گرلز کالج، دیٹ از ایکچولی اس وقت ہمارا کنسٹرکشن جاری ہے اور نیکسٹ ایئر کے اینڈ پہ ہمارا پلان ہے 23 کے اینڈ میں ہم نے اس کو آپریشنل کرنا ہے انشاءاللہ۔ سو مونٹسری سے لے کے تو انٹرمیڈیٹ تک کی فیسلٹیز ہماری اویلیبل ہونی چاہیے اپنی، اینڈ اسی طرح ہم 2 سکولز اور 2 کالجز اور ہم اس کو اناگوریٹ کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ نیکسٹ ایئر اینڈ تک آپ یہ سمجھیں ہمارے پاس تقریباً ہمارے پاس اراؤنڈ 4 سکولز اینڈ کالجز جو ہیں دے آر گوئنگ ٹو بی آپریشنل ان کیپٹل اسمارٹ سٹی، بالکل ٹھیک، اینڈ ہر سال ہم 2 سے 3 انسٹیٹیوشنز اس میں ایڈ کرتے جائیں تاکہ ریزیڈنٹس کو کسی اینڈ پہ پرابلم نہ ہو۔ So that is our concept of education. اسکولز کا آپ نے کہا اسٹیم اسکولز کا، تو ٹوٹل ہم کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر کتنے اسکولز جو ہیں وہ بنانے کا پلان کر رہے ہیں؟ ساق صاحب اس میں ہمارا جو ابھی تک ہماری پلاننگ ہوئی ہے، کیونکہ ابھی تک ہم فیز 1 میں اپنی اوور آل ماسٹر پلاننگ ہماری، جس طرح آپ کو پتہ ہے سنگاپور سے ہوئی ہماری ماسٹر پلاننگ، سربانا جورونگ ایک ریکگنائز جس نے سنگاپور کو پلان کیا تھا ایز اے سنگاپور کا، جس طرح اس کو سٹی کو پلان کیا وچ از دی فرسٹ اسمارٹ سٹی ان دی ورلڈ، انہی ڈیزائنر سے ہماری کیپٹل اسمارٹ سٹی آپ کو پتہ ہے پلانڈ ہے۔ تو ایک ہر ایک چیز بہت آرگنائزڈ اور پلانڈ، ہائی اسٹینڈرڈ ٹیکنالوجی ڈریون کرنے کے لیے۔ تو ہمارا جو اسکولس کا سسٹم ہے اس میں بھی ہم نے اس طرح پلاننگ کی ہے کہ جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں ریزیڈینشیل لوگ، ان کے پاس بہت نیئر بائی ڈسٹینس کے اوپر ان کے نیبرنگ میں ان کے سکولز ہونے چاہیے۔ تو یہ فیکٹر جو ہم نے کاؤنٹ کیا ہے، جو پاپولیشن ہم نے ویژولائز کی اور اس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ رکھتے ہوئے کہ کلاس کے اندر، کلاس روم کے اندر 25 سے 30 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے تاکہ پوری ان کو اٹینشن ملے، اسپورٹس گراؤنڈز ان کے ساتھ ہونے، کسٹم بلڈنگ ہونی چاہیے، کوئی کمپرومائز اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جب ہم نے ساری چیزیں کی ہیں، نارمل سکولز میں آپ دیکھیں تو دیر آر 3 لیبس اور میکسیمم 4 ہوتی ہیں کہ فزکس، کیمسٹری، بایو کی اور ایک آئی ٹی کی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس 10 لیبس ہیں کیونکہ ہم ایکٹیویٹی بیسڈ، بچوں کو جب تک آپ سکلز ڈیولپ نہیں کرائیں گے، سکل ڈیولپمنٹ پہ ہمارا بہت زور ہوگا۔ بچوں کو ابھی آپ دیکھیں آگے جو ٹائم آ رہا ہے اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں ڈگریاں بچوں نے ہمارے بہت ساری لی ہوتی ہیں لیکن جاب نہیں مل رہی، جبکہ کم ڈگری کے ساتھ سکل اگر ان کے پاس ہے تو دے کین ارن دیئر لیونگ۔ تو ہمارا سکل ڈیولپمنٹ تو ہم نے 10 لیب اسکول میں بنائی ہیں جس کے اندر بچوں کو ایوری اور مونٹسری سے لیب میں بچہ جانا شروع تاکہ اپنے ہاتھوں سے چیزیں کرے، سکل ڈیولپ کرے، لینگویج از اے سکل وہ دیں گے، باقی چیزوں کے اوپر ہم ابھی ایجوکیشن میں جو ہمارا جو ٹیک کی طرف ہم جا رہے ہیں، ایڈ ٹیک کی طرف، ہم کلاس 1 سے بچوں کو روبوٹکس لیب میں، ان کو آئی ٹی لیب میں جائیں گے۔ 8th کلاس سے ہمارے بچے جو ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ان کو بکس پڑھائی جائیں گی، ان کو سبجیکٹ ہوگا، ایڈیشنل سبجیکٹ ہوگا، لیڈرشپ ول بی این ایڈیشنل سبجیکٹ جس میں بچوں کو پراپر فارمل لیڈرشپ کی ایجوکیشن بھی دی جائے اور ان کی ٹریننگ بھی دی جائے۔ کانسیپٹ آف گیسٹ اسپیکرز، کانسیپٹ آف اسٹڈی ٹورز، ہم بچوں کو اسپورٹس آر کمپلسری فار ایچ اسٹوڈنٹ، 1 ایڈیشنل لینگویج از کمپلسری فار ایوری اسٹوڈنٹ۔ سو دیٹ از ہاؤ ہم ایک ہولسم پرسنالٹی کو گرو کرنا چاہتے ہیں۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کا فیوچر ہے، دیکھیں میں ابھی ہماری 8th کلاس کے سلیبس کے اندر ہم جو بایو میٹرکس کرتے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے اسکول کے بچے انشاءاللہ 8th کلاس میں بایو میٹرکس کے انہیں روبوٹکس اور آئی ٹی کو ملا کے بایو میٹرکس بنائیں گے پروجیکٹ اور اس کو آپریٹ کر کے دکھائیں گے۔ زبردست۔ اور ہمارے بچے اس طرح فیس ریکگنیشن، آپ انٹر ہوتے ہیں بلڈنگ میں فیس، یہ 8ویں کلاس میں ہم بچوں کو اپنے اسکولوں میں 8ویں کلاس میں ہمارے بچے پڑھیں گے انشاءاللہ یہ ٹیکنالوجی۔ سو اٹ ول بی ٹرولی اے ٹیکنالوجی ڈریون اور اسٹیم ایجوکیشن، میکسیمم باقی سارے سبجیکٹ پڑھائیں گے۔ اور لیٹ می آلسو ٹیل یو کہ دین کی طرف بھی ہم ان کو بینگ پاکستانی، پاکستانیت کے اوپر بھی اتنا ہی زور ہوگا اور اسلام کی طرف ان کو تعلیم بھی ساری اس طرح اچھی ایک تعلیم دی جائے گی۔ سو دیٹ از ہاؤ وی آر لوکنگ ایٹ۔ ابھی یہاں پہ جب ہم یہ ساری فیسلٹیز کا سنتے ہیں تو ایک جو کامن مین ہے، جو ایک عام آدمی ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ کیا یہ فیسلٹی سب کے لیے اویلیبل ہوں گی، ہر ریزیڈنٹ کے لیے اویلیبل ہوگی، اور
سیکنڈلی جو پرائیویٹ اسکولز ہیں, چاہے وہ کوئی بھی پرائیویٹ اسکولز ہوں, ان کی جو پرائسز ہیں, جو فیس ہیں, چارجز ہیں, وہ اتنے زیادہ ہیں. تو میں یہ آپ سے پوچھوں گا کہ جیسے یہ ہمارے کچھ مہنگے ادارے بھی ہیں پاکستان میں کسی کا ذکر نہیں کروں گا, لیکن کیسے افورڈیبل ہوگا؟ آپ کا ایک بہت اچھا سوال ہے. ہم نے ساتھ ہی, میں نے آپ کو پہلے بتایا, ہمارے لیڈرشپ کا اور ہماری سینئر مینجمنٹ, ہمارا لیڈرشپ کی ویژن اور سینئر مینجمنٹ کی انشاءاللہ ایفرٹ, اس کے تحت ہم نے اس کے اوپر بھی کافی ڈیلیبریشنز کی. ہم اپنے ریزیڈنٹس کو میکسیمم کمفرٹیبل کرنا چاہیں گے, اور ہم انشاءاللہ ایجوکیشن, ان کو جو ٹاپ 2 to 3% برانڈز ہیں اس لیول کی ایجوکیشن انشاءاللہ, اور اس سے ہو سکتا ہے ان سم آسپیکٹس بھی بیٹر ایجوکیشن دیں گے. ہمارا کسی کے ساتھ کمپٹیشن نہیں ہے, ہمارا ایک مشن ہے, اور اس کو مشن کو, لیڈرشپ کی ویژن کو لے کے اپنے ریزیڈنٹس کو ہم میکسیمم کمفرٹیبل کریں گے. آپ کو بہتر پتہ ہے ہمارے کیپٹل اسمارٹ سٹی اور لاہور اسمارٹ سٹی ابھی تک جو بنے اور آگے بھی بنیں گے, ہمارا جو سب سے زیادہ کلائنٹ ہے وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی زیادہ ہیں, اور اوورسیز پاکستانیز نے بہت اچھا لائف سٹائل دیکھا ہوتا ہے, ایجوکیشن اور ہیلتھ سسٹم دیکھ کے آئے ہوتے ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہے اس کے اندر, اور ہمارا انشاءاللہ مشن بھی یہ ہے کہ ہم جب ان کے لیے ایجوکیشن سسٹم اور ہیلتھ سسٹم لے کے آئیں تو وہ ان کو فرق فیل نہ ہو بہت زیادہ کہ جی ہم پتہ نہیں کسی ایڈوانس کنٹری سے ادھر آئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم لیٹسٹ لے کے آئیں گے. ون, جو فیس سٹرکچر کا افورڈیبلٹی, یس, کیوں چھوٹے اسکولوں میں, پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجنا پڑتا ہے, کیونکہ فیس سٹرکچر افورڈیبلٹی ہماری نہیں ہے ہمارے ملک میں. سو اس ریفرنس سے ہمارا یہ ہے کہ ہم نے فیس سٹرکچر کو بہت اکانومائز کیا ہے. جو ریزیڈنٹ سینٹرک لیڈرشپ کی جو اپروچ ہے اور سینئر مینجمنٹ اس کو اسٹرکٹلی فالو کر رہی ہے, وہ یہ ہے کہ میکسیمم ہم کمفرٹ دے سکیں اپنے ریزیڈنٹس کو. ٹھیک ہے. اور ناٹ اونلی ریزیڈنٹس بلکہ نیبرنگ سے بھی جو اسٹوڈنٹس آئیں گے ہم ان کو بھی ویلکم کریں, بیکاز ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جتنا ہم اس کو پھیلائیں گے اتنا ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. تو ہم انشاءاللہ اچھی ایجوکیشن کو لے کے جو آ رہے ہیں, اس میں فیس سٹرکچر ہم نے تھوڑا سا 3 ڈفرنٹ سلیبز بنائے ہیں. یہ جو ہم نے ایجوکیشن فیسلٹی بتائی ہیں, آپ نے اچھا پوائنٹ دیا, جو 3 مرلے 5 مرلے والے جو پلاٹس ہیں جہاں پہ وہ ریزیڈنٹس ہوں, ان کا تقریباً ان کا افورڈیبلٹی کم ہوگی. تو ہم ان کے لیے بھی ایگزیکٹلی یہی جو میں نے آپ کو ایجوکیشن, یہی اسکولز ہوں گے, یہی ایجوکیشن سسٹم ان کے لیے بھی ہوگا, لیکن ان کو سبسڈائزڈ کاسٹ پہ ہم کریں گے. بالکل. اور ہم جو ہے ہمارا فیس سٹرکچر, یو کین سے اٹ از سم تھنگ بٹوین 5,000 to 10,000 کے درمیان ان کا ہوگا. اور اسی طرح جو ہمارے 10 مرلے یا کنال کے گھروں میں رہنے والے ہیں, ان کے لیے ہمارا فیس سٹرکچر تقریباً آپ سلیب دیکھ لیں, اینی تھنگ 12,000 سے 20,000 کے درمیان ہوگا. اور جو ہمارا ہائی اینڈ جہاں پہ ہماری لیونگ ہے, وہاں پہ جو ہمارے اسکولس کالج ہیں, ہم نے اپنا جو بریکٹ ابھی تک جو ہم نے اپروول اپنا کیا چیئرمین سے بھی, اور وہ ہمارا سم تھنگ اراؤنڈ ہمارا تقریباً اس سے 20 سے 25-30,000 کے درمیان ہمارا ہوگا. سو ہم اس کے اوپر وی ول ریمین مائنڈفل. اور یہ جو ہم ہائی اینڈ اپارٹمنٹس اور ہائی اینڈ جو ہمارے لیونگ ایریا ہوگا, وہاں سے جو ہم کمائیں گے وہ ہم اپنے سکولز, جو ہمارے جو جونیئر سکولز جو اس ایریا میں 5 مرلے اور 10 مرلے, ان کو ہم فیڈ کریں گے ادھر سے. سو وی آر ناٹ ٹیکنگ ایجوکیشن ایز اے بزنس دیئر, ٹو بی آنیسٹ. ٹھیک ہے. ہم ایجوکیشن کو ایز آ رسپانسبلٹی لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ یو ول سی ایکسپیرینس. اسی طرح ہیلتھ کے اوپر میں آپ کو اس کے اوپر بھی آگاہی کر سکتا ہوں. ایجوکیشن کے بارے میں اگر آپ کا کوئی اور ہے پوائنٹ. جی, میں آخری سوال کروں گا. آپ نے کچھ بہت سے کلائنٹس ہیں, جو نام تو میں یہاں پہ کسی کا نہیں لوں گا, جو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ان کا بہت زیادہ یہ سوال ہوتا ہے کہ فیس کا تو میں نے آلریڈی پوچھ لیا. ایک اور جو اہم سوال ہم سے لوگ پوچھ رہے ہیں, چونکہ لوگوں کو یہ اسمارٹ ایجوکیشن, اسمارٹ اسکولز اور اس کے بارے میں لوگوں کو معلومات جا رہی ہوتی ہیں, آپ کے انٹرویوز بھی آ رہے ہیں, تو جو اکثر وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کا یہ سوال ہے کہ کیا انف اسکولز ہوں گے؟ یہ بہت بڑا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے, اگر وہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ رہیں گے تو اتنا بڑا ایجوکیشن سسٹم کیسے بنے گا؟ کیا وہ آپ نے نمبرز کو کیٹر کرنے کے لیے پورے ہوں گے, یا جیسے بہت سی سوسائٹیوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو باہر جانا پڑتا ہے, جب لوگ کسی سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر نیڈز ان کی پوری نہیں ہوتی, پھر وہ گاڑیاں, بسز اور ٹرانسپورٹ کے تھرو لوگ اپنی سوسائٹی سے باہر جاتے ہیں, تو اسمارٹ سٹی میں ایسا کیا ہوگا؟ تھینک یو اگین, امپورٹنٹ کوشچن. دیکھیں, ایک تو پلاننگ میں ہم نے جس طرح میں نے کہا, ہم نے جو پراپر پلانڈ سٹیز کا فرق یہ ہوتا ہے کہ یو کیٹر فار یور فیوچر ریکوائرمنٹ, ٹوٹل اینڈ ٹو اینڈ آپ دیکھتے ہیں, تب آپ پلاننگ بیکورڈ کرنا شروع ہوتے ہیں. سو ہماری جو ہمارا پلاننگ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں پلاٹنگ اور پلاننگ ہوتی ہے, اس کے اندر ہم پوری طرح ڈب ٹیل ہوتے ہیں. وہاں پہ جس طرح مارکیٹس کا, ایمینٹیز کا, باقی ایمینٹیز کا,
جو پلاننگ ہو رہی تھی اس سٹیج سے ہم ان کے ساتھ ڈو ٹیل ہوتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. ایجوکیشن اور میری ٹیم جو ہے ویری ماشاءاللہ کمپیٹنٹ ٹیم مطلب میرے پاس ہے, اور الحمدللہ دے گیٹ انوالوڈ انٹو دیٹ, اور ہم اس سٹیج سے ان کے ساتھ پلاننگ میں, اور ہم ریزیڈنٹس کی کاؤنٹنگ پراپر ان کے جو ہاؤس ہولڈ ہوگا اس کی کاؤنٹنگ کر کے اسکولز اور اس کے حساب سے پلان کیا. تو ہم نے ابھی تک جو فیز 1 ہمارا جو ابھی تک پلان ہوا ہے گراؤنڈ پہ ہے, جس کو ہم ڈیولپ بھی کر رہے ہیں, اس فیز 1 کے اندر ہم نے تقریباً 143 انسٹیٹیوشنز پلان کیے ہیں. اینڈ وی بلیو یہ وہ ہے جو کہ جتنے پلاٹس پلان ہوں گے ان کے بچے ان کو پراپر ایک سسٹمیٹک طریقے سے ان کی فیزیبلٹی بنا کے ہر نیبرہڈ میں اسکول ایجوکیشن سسٹم ہوگا, تاکہ گاڑیوں کے استعمال سے زیادہ واک کر کے بچے جائیں اور وہاں پہ. سو دیٹ از ہاؤ انشاءاللہ وی آر ناٹ لوکنگ کہ بیک کے اس کے اندر ہمیں کسی اسٹیج فیوچرسٹک یہی پلاننگ ہے, ہم اس کو پلان کر کے چل رہے ہیں تاکہ ہمارے ریزیڈنٹس کو تک, بلکہ ہم تو فرینکلی ہم جو سسٹم ہم لے کے آ رہے ہیں اور جو ہم اس کے اندر جس لیول کا ہم سسٹم لے کے آ رہے ہیں اس میں وی آر ویری ہوپ فل کہ ہمارے پاس بچے جو نیبرنگ جو ہاؤسنگز ہوں گے وہاں سے بھی نیبرنگ سے بچے پڑھنے آئیں گے انشاءاللہ. ہمارا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ول بی دیٹ. اور اسی لیے میں نے آپ بتایا جو یونیورسٹیز کے میں نے آپ کو نام لیے, یہ یونیورسٹیز ابھی اس میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا بھی جس طرح میں نے بات کی ان سے ہماری بات چیت فائنل سٹیجز پہ ہے. فوجی فاؤنڈیشن جس طرح میں نے کہا, باقی ٹاپ لائن جو یونیورسٹیز ہیں ان کو ہم ادھر کیمپس کو کیپٹل اسمارٹ سے تھا ہمارے بچوں کو باہر نہیں, بلکہ وہ کیمپس جو ہے اس پورے ایریے کے لیے کیمپس ہوگا, اس میں جتنی بھی ہاؤسنگز ہیں 5-10 کلومیٹر سراؤنڈنگ میں بھی وہاں کے بچے بھی کیپٹل اسمارٹ سٹی میں پڑھنے کے لیے آئیں گے ان یونیورسٹیوں میں بھی. سو انشاءاللہ وی آر کیٹرنگ فار آور ریزیڈنٹس فلی, وی آر مائنڈفل, اور ہم اس کو کیٹر کریں گے. ایجوکیشن کا تو ہو گیا, اب ہم ہیلتھ کے تھوڑا سا سوالات لے لیتے ہیں. ہمیں ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے ہیلتھ کے بارے میں کہ یہ جو ہاسپٹلز آ رہے ہیں کیا یہ بھی جس طرح سے اسکولز وہاں کے ریزیڈنٹس کے لیے اویلیبل ہے, کیا یہ ہیلتھ کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں کافی بڑے بڑے نام آپ نے لیے جو آگے آ رہے ہیں, میں نے بھی سنا کہ بہت سے شاید اوورسیز سے بھی ادارے آ رہے ہیں, کیا ہیلتھ وائز جو بیسک ہیلتھ فیسلٹیز ہیں جو لوگوں کی بنیادی ضروریات ہیں ہیلتھ کے حوالے سے, کیا وہ بھی سبسڈائز کی جائیں گی یا اندر رہنے والے لوگوں کو وہ پھر مہنگی ہی فیسلٹیز لینی پڑیں گی؟ اس میں ثاقب صاحب میرا ہیلتھ کو بھی ہم نے پراپر ایک پلان کر کے لایا ہے. اگر مجھے تھوڑا سا اجازت دیں گے میں اس کے اوپر تھوڑا سا انسٹیٹیوشنز کا ذکر یہاں پہ اندر تو پریزنٹیشن بریفنگ میں آپ نے سنا, لیکن میں بیسیکلی اس کے ریفرنس سے میں اپنے جو اوورسیز ہمارے خاص طور پہ ہمارے ریزیڈنٹس فیوچر ریزیڈنٹس ہمارے اوورسیز کے ہیں, میں ان کی آگاہی کے لیے بھی اور باقیوں ہمارے اپنے پاکستان میں جو ہمارے ریزیڈنٹس وہاں پہ آئیں گے انشاءاللہ. بیسیکلی اس کو بھی ہم نے اسٹریٹجائز ہیلتھ سیکٹر کو بھی اسی طرح کیا ہے. ہم نے اسٹریٹجی میں یہی رکھا ہے جو ٹرشری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ ہم ان کو بیسیکلی آؤٹ سورس کر رہے ہیں, وہاں پہ ہم بیسٹ لے کے آ رہے ہیں. آؤٹ سورس کیسے کر رہے ہیں کہ ہم بیسٹ ماڈل جو بیسٹ ہیلتھ کی فیسلٹیز اس وقت ہیں وہ ہم لے کے آئیں گے. ہمارا اس کے اندر بھی جس طرح لیڈرشپ کی ویژن ہے, اٹ ہیز ٹو بی فیوچرسٹک ہیلتھ فیسلٹیز, دے ہیو ٹو بی ٹیکنالوجی ڈریون. تو آپ کو بہتر پتہ ہے میڈ ٹیک کا آگے ٹائم ہے, آگے IOMT ہے, انٹرنیٹ آف میڈیکل تھنگس کا ہے, ٹیلی میڈیسن کا ہے, ڈیجیٹل ہیلتھ کی بات ہوتی ہے, تو فیوچر تو ساری ان چیزوں کا ہے. تو وہ سارے فیکٹرز ہم کیٹر کر کے جو ہم نے اپنے لیے اسٹریٹجائز کیا ہے اس کو ہم دو طرح سے ڈیوائڈ کیا. ہم نے جو ٹرشری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں جس میں آپ کے اسپیشلائزڈ ہاسپٹلز آ جاتے ہیں, جس میں جنرل ہاسپٹلز سے سم تھنگ لائک 200 بیڈڈ سے ابو جنرل ہاسپٹلز آ جاتے ہیں, یہ وہ ٹرشری ہاسپٹل ٹرشری فیسلٹیز ہم ٹاپ لائن جو ہمارے میڈیکل جو سیٹ اپس ہیں ان سے ہم بات چیت ہماری ہو رہی ہے. جو پاکستان کے اندر جو نمبر 1 لیول پہ جو ریپوٹیشن وائز جو بیسٹ ہاسپٹل اس وقت 500 بیڈڈ ساؤتھ کراچی میں جو آپریٹ کر رہے ہیں, ہمارا ان کے ساتھ نیگوشیشن چل رہی ہیں کہ وہ اپنا ہاسپٹل, اسی طرح لاہور میں ہیں ان کے ساتھ ہماری چل رہی ہیں. دیٹ از ہمارے بڑے اچھے ان کے ساتھ پروگرس ہو رہی ہے اس کے اوپر. وی ایکسپیکٹ کہ دے ول بی برنگنگ دیئر ٹاپ لائن 500 بیڈڈ ہاسپٹل ہمارے کیپٹل اسمارٹ سٹی میں, وچ از مور لائک میڈیکل ٹورزم آلسو, اینڈ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو کیٹر فار صرف اس کے لیے کیپٹل اسمارٹ سٹی کے لیے, وہ پورے پھر اس کو ایریے کو اور ایریا ٹوئن سٹیز کو, اور رادر some of the hospitals are going to cover up the entire region actually, اور میں اس میں بھی آپ کو ایک وہ آ جائیں گے. دوسرا ہماری جو فائنل ایگریمنٹ ہو گیا, ہم لینڈ ہینڈ اوور پروسیس میں ہیں. ہمارے پاس لنڈن سے ہارلے اسٹریٹ ہاسپٹل جو ہے برین اینڈ اسپائن سرجری کا, جو کہ بیسٹ ہاسپٹل کنسیڈر کیا جاتا ہے ورلڈ میں,
ان کے ساتھ ہماری ایگریمنٹ ہو گیا ہے. دے آر کمنگ ود دیئر ہاسپٹل 500 بیڈڈ ہاسپٹل فار برین سرجری اینڈ اسپائن سرجری کا. اور یہ ہاسپٹل اس وقت پورے ریجن کے اندر ناٹ اونلی ساؤتھ ایشیا بلکہ مڈل ایسٹ ریجن کے اندر بھی یہ ہاسپٹل نہیں ہے. اور یہ فرسٹ ہاسپٹل از کمنگ اپ ان کیپٹل اسمارٹ سٹی. تو یہ ہاسپٹل صرف ریزیڈنٹس کے لیے نہیں ہے, یہ بلکہ پورے ریجن جو ہماری ان کے ساتھ نگے دے انٹینڈ کہ ایون مڈل ایسٹ سے ان کے جو پیشنٹس ہوں گے جو یو کے میں آ کے ٹریٹمنٹ کراتے تھے ان کو وہ ڈائیورٹ کریں گے اور وہ ادھر آ کے ان کے اس ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کرائیں گے. لائک وائز یہ ہاسپٹل اس طرح کا ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں نہیں ہے, ساؤتھ ایشیا میں نہیں ہے, مڈل ایسٹ میں نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارا پنک ریبن ہاسپٹل 200 بیڈڈ بریسٹ کینسر ہاسپٹل آ رہا ہے. ہمارا جرمن ہمارے جو میڈیکل ہیں وہاں پہ اتھارٹیز ان کے ساتھ ہمارے 2-3 میٹنگز ہو چکی ہیں. وہ لے کے آنا چاہتے ہیں جینیٹکس ڈیزیزز کا پریونٹ, جو جینیٹک ڈیزیز ہے ان کا ہاسپٹل لانا چاہتے ہیں. اور وہ ہاسپٹل جو ہے ہمارا دیٹ از ہماری نیگوشیشن سے. اور پاکستان آپ کو بہتر پتا ہوگا جینیٹیکل پرابلمس کے اندر بچوں کی ڈیفارمیٹی اور یہ وہ, اس میں پاکستان از نمبر 1 ان دی ورلڈ اس ڈیزیزز کا جو ریشو ہے, فالوڈ بائی ایجپٹ نمبر 2. تو یہ ڈیفینیٹلی نیڈ ہیں, ہماری نیڈس ہیں, اس کو لے کے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ میڈیکل کالج جو ہم نے ہاسپٹل کا 500 اس کے ساتھ میڈیکل کالج آئے گا. ہمارے ساتھ کچھ اور ہاسپٹلز ابھی ہمارے ساتھ یو ایس اے سے اور کینیڈا سے ایک ہارٹس ہاسپٹل ہے, ایک لنگس کا ہے, انہوں نے ہم سے رابطہ کیا. وی آر ان نیگوشیشن ود دیم. سو یہ ٹرشری ہیلتھ کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹرشری ہیلتھ جو ہے وہ ہم آؤٹ سورس کا جو ایکسپرٹس ہیں وہ لائیں چلائیں یہاں پہ. اور اس میں ہم نے ڈیفینیٹلی اپنے ممبرس کو ممبرشپ کارڈز دینے ہیں اور ممبرشپ کو ہماری جو ریگولیٹ ہم ان کو کریں گے, جس میں اپنے ممبرشپ کے لیے ہم ڈیفینیٹلی ان سے ایک ڈسکاؤنٹڈ ریٹ کے اوپر ہم ان سے ٹریٹمنٹ کروائیں گے. پھر رہ گیا جو ہمارا پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کا ہے. پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے اندر ہمارا پلان یہی ہے کہ ہم ہر سیکٹر جو ہمارا ہوگا, ڈسٹرکٹ جسے ہم بولتے ہیں, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہمارا ایک کلینک ہوگا. اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل ہیلتھ کا ہے اس وقت اور پریونٹیو ہیلتھ کے اوپر ایمفسس ہے. سو ہم اس کے لیے جو ہے وہ ہمارا ہر سیکٹر کے اندر ایک جو ڈے ٹائم کلینک ہوگا, اس میں ڈیجیٹل ہیلتھ کے اوپر کافی فیسلٹیز ایڈوانسڈ ہوں گی. واک ان ہوں گے پیشنٹس اور دے ول ناٹ بی ریٹینڈ. پھر سیکنڈری لیول پہ جب آتے ہیں 20 بیڈ سے لے کے 50 بیڈ تک کے ہاسپٹلس ہم خود بنا رہے ہیں. کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر اس وقت ہمارے 2 ہاسپٹلز جو ہیں, کلینک آلریڈی ہمارا ایک کام کر رہے ہیں, ابھی تک ریزیڈنٹس نہیں آئے. ہمارا جو 2 ہاسپٹلز اس وقت کنسٹرکشن کی فائنل سٹیجز پہ ہیں, اس میں ایک ہمارا ہاسپٹل جو سب سے پہلا انشاءاللہ اکتوبر میں ابھی پلان کے اس کو ہم آپریشنل کریں, فنکشنل کریں. یہ ہاسپٹل پاکستان کا نمبر 1 ہاسپٹل انشاءاللہ ہوگا ان ریہیبلیٹیشن میڈیکل فیسلٹیز کے حساب سے. انشاءاللہ پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر نمبر 1 پہ ہوگا یہ ہاسپٹل ریہیبلیٹیشن میڈیسن کے, جو ہمارے بزرگوں کو, ہمارے بچوں کو جو ڈیفارمیٹی ہوتی ہے, کوئی ہیمریج ہو گیا, کوئی اور پرابلم ہوا ہیلتھ کا ایج وائز, تو ہم اس میں یہ فیسلٹیز اس سال اکتوبر سے یہ اویلیبل ہوں گی. ہمارا دوسرا جو 50 بیڈڈ جنرل ہاسپٹل ایک ہوگا, جس کے اندر ہماری تمام 12 بیسک اسپیشلٹیز ہوں گی. ایڈوانس ہمارا میڈ ٹیک, ہمارا ڈیجیٹل ہیلتھ, ہماری ڈائگنوسٹک ابھی دے آر ٹیکنگ لیڈ ان دی میڈیکل ٹریٹمنٹ. میڈ ٹیک کے اندر ڈائگنوسٹک آر ہیو گین ٹریمینڈس امپورٹنس بوتھ پیتھولوجی سائڈ اور ریڈیولوجی سائڈ. یہ ہماری فیسلٹیز ٹاپ آف لائن ہم انشاءاللہ ورلڈ سے لے کے آئیں گے. اور 50 بیڈڈ ہاسپٹل کے اندر ہماری, اور یہ ہمارا پہلا 50 بیڈڈ ہاسپٹل انشاءاللہ مارچ 23 تک دس ہاسپٹل از گوئنگ ٹو بی آپریشنل. So these are our plans انشاءاللہ. اچھا سر, کچھ ہمارے جو کلائنٹس ہیں یا جو ممبرز ہیں جو کل کو فیوچر میں وہاں جا کے رہنے کا سوچ رہے ہیں, ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کی ہے. ٹھیک بات ہے. اور بہت سے اوورسیز پاکستانی جو ہے مجھ سے یہ سوال کیا ہے, جو میں اس سوال کے ساتھ پروگرام کو کمپلیٹ کروں گا, آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اگر وہ ایجوکیشن وائز یا ہیلتھ وائز ٹاپ ناچ ایجوکیشن لے لیتے ہیں یا ٹاپ ناچ اپنے ایریا کی ٹریننگز ہیں, کوالیفیکیشنز ہیں, تو وہ اگر پاکستان آتے ہیں تو آپ ان کو بھی اکوموڈیٹ کریں گے کام کے حوالے سے. آپ کے جو ادارے ہیں obviously ان کو جابز وغیرہ بھی وہاں ملیں گی, چونکہ ایک وعدہ ہمارا اسمارٹ سٹی میں 1 لاکھ جابز کریٹ کرنے کا بھی ہے. بالکل. اس میں 1 لاکھ جابز جو کریٹ ہو رہی ہیں, اس میں بہت سے ڈاکٹرز ہمارے ممبرز ہیں, بہت سے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں. تو آپ کا کرائیٹیریا جو ہے وہ وہاں پر کل کو نوکری وغیرہ لینے کا کیا ہوگا,
being an overseas पाकिस्तानी, ये मेरा भी बहुत बड़ा कंसर्न है. नहीं, थैंक यू सो मच साकिब साहब, बिल्कुल आपका अच्छा पॉइंट है. और बाय द वे अभी जब हम इंग्लैंड आए हैं तो यहाँ पे मुझे हमारे मीटिंग्स के अंदर मुझे चंद एक ऐसे एक्सपर्ट्स भी मिले जो खुद एजुकेशनिस्ट हैं और ख़ुद मेडिकल फील्ड से भी हैं. तो मेरे लिए बड़ा ये अच्छा मुझे लगा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन द बेस्ट सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड. जहाँ पे टॉप लाइन मेडिकल और एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं उसमें वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वो हमारे मेंबर्स भी हैं. और एग्जैक्टली ये सवाल मुझसे 2-3 ने मुझसे अलहदा भी किया, तो मैंने उनसे एग्जैक्टली यही रखा और हमारा ये पॉलिसी रहेगी कि हम अभी भी अपने एजुकेशन सिस्टम में और हेल्थ सिस्टम के अंदर दोनों में हम definitely we would like to benefit from the best practices being followed in the world. एंड ये हमारे वो हैं जो हमारे एसेट्स हैं, जो कि ये इस तरह के जो एजुकेशन और हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं, ये वो हमारे लिए बल्कि सोर्स ऑफ हमारे लिए इंस्पायरेशन है कि अगर वो अपने मुल्क में वापस आएँ, कैपिटल सिटी स्मार्ट सिटी के हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम में अपना हिस्सा डालें, क्योंकि उनकी जो प्रैक्टिसेस और उनकी जो ट्रेनिंग हुई है इस तरह के टॉप लाइन सिस्टम्स के अंदर, तो डेफिनेटली हमारे इंस्टीट्यूशन हेल्थ और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर गोइंग टू बी द बेनिफिशरीज. और इसका मतलब ये है हमारे बच्चे और हमारे पेशेंट्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी बेनिफिशरीज. तो हमारे लिए तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है. और हम जो उधर भी करेंगे वो भी हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान के अंदर से भी हम लाएं, दोनों जो फैकल्टी भी और मेडिकल के स्टाफ. सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इतना वक्त दिया. प्रोग्राम खत्म करने से पहले कि नजम साहब की इस बात को और इसी चीज़ के ऊपर मैं प्रोग्राम खत्म करूँगा कि ना सिर्फ ये कि आपके लिए वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ होंगी, यही वजह है कि स्मार्ट सिटी को हम पहले दिन से बाकी प्रोजेक्ट से, बाकी जो अपनी रेगुलर हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, जिनको बल्कि मैं ट्रेडिशनल हाउसिंग सोसाइटीज़ कहता हूँ, ट्रेडिशनल हाउसिंग सोसाइटीज़ से स्मार्ट सिटी मुख्तलिफ है कि स्मार्ट सिटी एक विजन लेकर चल रहा है. तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ से कल जाएंगे, शायद वो किसी और हाउसिंग सोसाइटी के अंदर रह सकें या ना रह सकें या वहाँ पे जॉब कर सकें या नहीं, लेकिन मैं गारंटी से ये कहता हूँ कि जो इदारे ये बता रहे हैं, अगर इस स्टैंडर्ड की चीज़ें बन जाती हैं, तो मैं पर्सनली ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो शायद NHS या हमारे ब्रिटिश स्कूल सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम से निकलकर वहाँ पे अपने मुल्क में जाकर रहना और काम करना पसंद करेंगे. इजाज़त दीजिए साकिब रफ़ीक को. अल्लाह हाफ़िज़.